معزز و محتشم شرکائے فہم دین کورس اور معتکفین حضرات، کل آپ احباب نے کائنات کی ان عظیم ہستیوں کے متعلق پڑھا جن کی رگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اقدس ہے، یا جن کے پشتوں کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رہا، یعنی کہ اہل بیت اطہار۔ عرض کی تھی کہ اہل بیت سے مراد صرف پنجتن پاک نہیں ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نہیں، بلکہ سرکار کی ساری بیٹیاں، سرکار کی ساری بیویاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نواسے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور قبیلہ بنو ہاشم اور عبد المطلب، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں۔ ایک صحابی کا باقاعدہ طور پر میں نے نام لے کر عرض کیا تھا کہ سرکار نے انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا، سیدہ پاک کی عظمت و ناموس پر پہرا دینے کی وجہ سے، ان کی عزت اور توقیر کرنے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا تھا یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ ہاتھ کھڑا کرے، کون بتا سکتا ہے؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایتھے ہونا ٹیک لال۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی، قاری محمد عاقف یاسین صاحب، ہاں جی، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی یہ بزرگ ترین صحابی تھے جو کئی چودھریوں، وڈیروں، رؤساء کے ہاتھوں بکتے 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 سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اور سرکار نے فرمایا سلمان و اہل بیت منی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو جب سلمان علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر سرکار کی بیویاں، آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کو ایک وائف کہا جاتا ہے، ایک زوجہ کہا جاتا ہے، ایک اہلیہ کہا جاتا ہے، اور ایک اور لفظ کہا جاتا ہے جی شریکہ حیات، اور ایک عبدالستار صاحب آپ کی گھر والی نہیں ہے؟ گھر والی بتا بھی دیا آپ کو میں نے نا، بتایا آپ کو میں نے، آپ کی گھر والی بیوی کو کہتے ہیں نا، ارے عام لفظ ہے کہ بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے، اور اہل بیت کا مطلب گھر والے۔ جب بیوی ہی اہل بیت میں نہیں ہے تو پھر اہل بیت میں کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتابیں بند کر دیں، یہ دیکھ دیکھ کر بتائیں گے تو پھر کیا فائدہ۔ سرکار کے ہاتھ کھڑا کرنا بس، والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم مقدس و مطہر کیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ سرکار کے والد صاحب کا نام؟ جی حضرت سیدنا، یہ لفظ کہنا ہے، حضرت سرکار کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جی عبدالرزاق صاحب؟ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار کی دادی جان کا نام کیا تھا؟ ہاں جی بول گئے؟ دادی جان کا نام بڑا معروف ہے، جو سرکار کی بیٹی کا نام تھا وہی سرکار کی حضرت بنت، ہاں بنت عمر نہیں، عمر بنت حضرت فاطمہ بنت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام کیا تھا؟ جی ہاں جی سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ ہاتھ کھڑے کرنے آواز، کیونکہ آج چھوٹے چھوٹے سوال ہے نا، کیا اور انہوں نے ہاتھ یوں کھڑا کر دیے۔ ہاں جی اصغر علی صاحب، سرکار کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ جی 4، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام؟ جی اصغر صاحب؟ حضرت سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی
ان جا تیرا بیڑا ترج انہا، اتنا پڑھایا میں نے کل۔ شاہ جی سید بادشاہ آگے تشریف لاؤ نا شاہ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین پاک، ان کے درمیان ایک اور نواسے تھے۔ جی جناب، نہیں ان دو کے درمیان میں عرض کر رہا ہوں، ویسے وہ بھی ٹھیک بتایا آپ نے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسری بیٹی سے تھے، حضرت امام محسن، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدل میں جو سرکار نے اپنا بیٹا قربان کیا، ان کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ بھی آپ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کا اصل نام، اس کا تلفظ اصل کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اسی طرح حضرت سکینہ، یہ کون تھی؟ حضرت علی کی بیٹی، اصل میں نے سکینہ لفظ نام ہوتا ہے سکینہ، تو عام بڑھ گیا سکینہ۔ اسی طرح جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان کا نام؟ جی ہاں، حضرت سرکار کی والدہ کے بعد کس نے پلایا دودھ؟ ہاں، لوگ پڑھتے ہیں اس کو صوبیہ، یہ لفظ صوبیہ نہیں ہے، سویبہ۔ کیا نام تھا؟ سویبہ۔ یہ صرف آپ کے نالج کے لیے، علم کے لیے، اس پر کوئی یہ نہیں کہ بولیں تو کوئی۔ حضرت امام حسین، ہاں جی امام حسین، جی حضرت امام حسین کی رضی، معذرت جی، ہاں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاں جی دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی کس کی بیوی تھی؟ اس سے پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا تھا؟ ابو لہب کے بیٹے کس کے ساتھ؟ عتبہ۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ پہلے ہوا تھا؟ جی نہ وہ بیٹا نہیں تھا، عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ۔ عتبہ نام ملتا جلتا ہے، عتبہ کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، عتیبہ کے ساتھ حضرت ام کلثوم کا، لیکن پھر بدبخت نے، میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ فرمایا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسا پاک کر دے کہ حق ادا کر دے، کیونکہ وہ پلید تھے اور یہ پاک تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی ختم کروا دیا رشتے۔ اور یہ تعلیم امت کے لیے بعض اوقات اگر کسی کی بیٹی کو ایسے طلاق ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی بھی ہوئی تھی، اس لیے پریشانی کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا نعم البدل کس کی صورت میں عطا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیٹی، حضرت رقیہ دوسری، تیسری کون ہے؟ ہاں جی عبدالستار صاحب، ام کلثوم، کلثوم نہیں، اب میں نے بولنے نام، آپ نے آگے لگانا لفظ۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، کیوں کہ چار ہیں، ایک عورت ہو تو پھر اونچی، دو عورتیں تو پھر، تین عورتیں تو پھر، ایسا ہو گئی آواز، ایک مرد ہو تو پھر انہو، دو مرد ہو تو پھر، اور تین مرد ہوں، تین سے زائد ہو تو شاباش۔ سرکار کی 11 ازواج مطہرات کہ کون نام سنائے گا؟
ٹھیکہ چکا تم؟ اچھا خود کیا یا انہوں نے کیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے خود کیا ہے؟ سنائیے پھر. سیدنا نہیں سیدہ. سلمہ سلمہ جویریہ. اس کو بس آپ نے نا 11 دوستوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے سنانا ہے، پکے یاد ہو جائیں گے آپ. جب بھی کوئی عورت بیمار ہو یہ نام لیں، دم کر دیں. یہ اتنی مقدس خواتین ہیں، سرکار کی بیویاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث راحت و جان تھیں. ایک ہمارا فوجی جو ہے نا وہ پکڑا گیا ہندوستان میں، تو ملٹری والے پکڑ کے نا رات کا وقت تھا، ملٹری والے پکڑ کے انہوں نے کسی کے گھر میں بند کر دیا کہ سویرے صبح اٹھیں گے تو اس کو ہم جو ہے وہ جیل بھیج دیں گے. تو فوجی کہتا کہ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا کہ میں سمگلر ہوں نہیں، میں فوجی ہوں. انہوں نے سمجھا تھا سمگلر ہے یہ. تو کہتا کہ میں نا مجھے کسی گھر میں بند کر دیا انہوں نے. جب گھر میں بند کیا تو ایک عورت، بوڑھی عورت نا وہ ٹہل رہی تھی، وہ میرے پاس آئی تو بڑے غصے میں، بڑے جلال میں نا. تو فوجی کہتا ہے، میں نے کہا ماں جی کیوں غصے میں دیکھتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کیا تمہیں پاکستان ہم نے اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم سمگلنگ کرو، بدنام کرو؟ کہ ہم نے جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے تھے کہ تم وہاں جا کے یہ 2 نمبری کرو؟ تو اس نے کہا ماں جی پہلی بات تو یہ کہ میں سمگلر نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں فوجی ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کون سا پاکستان بنایا ہے؟ آپ نے تو مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا تھا، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی خاتون، کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سکھ نہیں ہوں، لیکن میری قسمت ایسی تھی کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو سارے جا رہے تھے تو سکھوں نے کچھ عورتیں پکڑ لی تھیں، ان میں سے مجھے بھی پکڑ لیا تھا. میں خود مسلمان ہوں لیکن عیسائیوں کی بچوں کی ماں ہوں. میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، جب تم پاکستان جاؤ گے تم، کیونکہ فوجی ہو تم، تحقیق ہوگی نکل جاؤ گے، ایک پیغام میرا پاکستانیوں کو دے دینا. انہوں نے کہنا کہ لوگوں پاکستان کی قدر کرو، پاکستان اتنا عظیم ملک ہے کہ اگر میرے بچے جو خود سکھ ہیں، میرے بچے بیمار ہونا، میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی، بلکہ 3 مرتبہ لفظ پاکستان 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 کہہ کے دم کرتی ہوں، اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے. میں نے کہا پاکستان کا نام لے کر دم کریں تو ٹھیک ہو سکتی ہے، تو یہ مقدس نام لے کر اگر دم کرے تو کیسے ٹھیک نہیں ہوگی؟ یہ تو سرکار کی ازواج ہیں، سرکار کی ازواج بیویاں ہیں. اور کوئی 11 بیویوں کے نام سنائے گا؟ جی آپ جی سنا رہے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ یاد ہے؟ سنتا ہوں ابھی، دیکھ لو جلدی سے دیکھ لو. جی سنائیے. کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کبھی نہیں کھیلی؟ فٹ بال، ہاکی، کوئی کھیل نہیں کھیلتے؟ ہاں کبھی کبھی. کون سا کھیل؟ جی کرکٹ. جب چھکا لگے تو کیسے آواز دیتے ہیں؟ یار چھکا لگے تو آپ اتنا اونچی آواز میں آواز دیتے ہو، تو یہ سرکار کی پیاری بیویوں کے نام لے رہے ہو، مجھ تک آواز نہیں آ رہی تو ان تک آواز کیسے پہنچے گی؟ ہیں سبق بند کر دیں بھائی، ختم کر دیں جی. کل آپ کا امتحان اور آپ کا حال یہ ہے، کل آپ کا امتحان ہے، پتہ ہے آپ کو، اور آپ کا عالم یہ ہے. ہاں جی حضرت، چلو سنا لو سنا لو سنا لو. چل بھائی شہزادے، بری بات، بہت بری بات. آپ کے پاس تو ٹائم بھی تھا آج، تاک رات بھی نہیں تھی، کیا کرتے رہے سر رات؟ میں بھی نہیں تھا.
ہاں جی اوئے انسان بنا کس طرح نہ لے رہے ہیں؟ چاچی خدیجہ ہے سیدنا سید آرام پرسکون ہو کر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. یہ جب قریب پہنچتا ہے نا خوشی کے مارے سے بھول جاتا ہے. ہاں سیدہ ہاں صفیہ صفیہ اچھا رضی اللہ تعالی ماشاء اللہ. مسکراتے کیوں ہیں آپ؟ ہاں سنت ہے. اچھا تشریف رکھیں. ماشاء اللہ اللہ آپ کو ایسے مسکراتا رکھے ہمیشہ، کوئی دکھ آپ کے قریب ہی نہ آئے. جی ہو گیا یاد ماشاء اللہ. ام حبیبہ کیا بات. آؤ آگے آؤ. سبحان اللہ. انعام دو ہاتھوں سے شاباش مزہ آیا. ایسے نام سناتے ہیں. اور یہ میں اگر روکتا رہا نا پھر اس نے سپیڈ میں نہیں چلنا تھا. اس کو آپ نے یاد رکھنا بات، میں پھر بھی سنوں گا. کل پیپر میں بھی شاید آپ سے پوچھا جائے آپ سے. ہاں جی کوئی اور؟ جی ہاں جی کرے ماشاء اللہ سبحان اللہ. سیدنا نہیں سیدہ. اگر ان کو آپ جمع کا صیغہ بولنا چاہتے ہیں نا تو عورت کے لیے سیدتنا سیدتنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے سیدہ ہی مطلقاً ٹھیک ہے. خزیمہ بھائی ایک دو بیچ میں چھوٹ گئے ہیں لیکن ماشاءاللہ مزید تھوڑا سا توجہ فرمائیں. آگے جی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہزادوں کے نام. جی اچھا بیٹھے بیٹھے سنائیں. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا انہی کا لقب تھا طیب و طاہر. طیب و طاہر. تو اس لیے آپ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے 4 بیٹے تھے، وہ چونکہ لقب تھا، جیسے ہم کہتے ہیں صدیقہ زہرا بطول، یہ لقب ہے نام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، ان کے بیٹے کا نام ایک خلفائے راشدین میں سے ایک صحابی کے نام پر تھا. جی علی بن ابو العاص ماشاء اللہ. چلیں جی آگے. اچھا یہ ایک آپ نے پڑھا تھا حسنین کریمین، یہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ رضوی صاحب آپ ڈھیلے ہو گئے ہو، چھٹی بھی فرما رہے ہیں آپ. اور جی اصغر صاحب آپ یہ فرمائیے کیا معصوم 14 معصوم کہنا جائز ہے؟ گل نہیں ختم، نہیں گل ختم نہیں جی بس
کیا بات. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء سے افضل کہنا، اس سے بندہ کیا ہوگا؟ اسے کیا ہوگا؟ اچھی. یہ آپ نہیں کہہ رہے، حدیث پاک کہتی ہے. کیا ہوگا؟ کیونکہ نبی نبی ہے، علی علی ہے. نبی نبی ہے. آگے جی، یہ بہت آسان سبق ہے اولیاء کرام کے حوالے سے، اس میں میرے خیال میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں کوئی ہے تو بتا دیں. میں میرے خیال میں کوئی ایسا مشکل سوال نہیں ہے، ایزی سے ایزی سوالات ہیں. آگے ہیں ہم اس کے فقہ کے حوالے سے نا، وہ ضروری ہے. اس لیے نماز کے واجبات پڑھ لیتے، مفسدات پڑھ لیتے، مکروہات پڑھے تھے؟ نہیں پڑھے تھے. صفحہ نمبر 85. یہ اولیاء کرام کا باب آپ نے پڑھنا ہے خود ہی، اور کل آپ کا پیپر ہونا ہے. اس کتاب میں سے آپ کو گیس پیپر مل گئے تھے؟ کسی کو نہ ملا ہو گیس پیپر؟ کیوں؟ آپ تھے نہیں؟ کل سب گیس پیپر کل سب سے لے لینا جب جانا ہے. کل پیپر ہوگا اس ٹائم، اور جو گتا پینسل نہیں لے کے آئے گا اسے پیپر میں نہیں بٹھائیں گے. گتا اور پیپر یہ پھٹی نہیں اٹھانے دوں گا. یہ جو پھٹی اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی کا اٹھا کے نا. پیور جو آپ اسکول کے لیے جاتے ہیں، آپ گتے لے کر جاتے ہیں، فٹا لے کر جاتے ہیں، پوری اسی طرح کی تیاری کر کے آنی ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار یہ پڑھ کر آپ اس کا امتحان دینے کے لیے تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں. سرکار کا دین پڑھ کر اس کا امتحان دینے کے لیے آپ کبھی ٹوٹا ہوا ہے وہ گتا، ٹوٹی پنسلیں، ٹوٹے پھٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ پورے تیاری کے ساتھ آنا ہے. ٹھیک ہے؟ کل کس ٹائم؟ فجر کے بعد انشاءاللہ، جب تھوڑا سا اجالا ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی کہ تقریباً اس ٹائم ہم پڑھیں گے تھوڑا سا، ساتھ ہی پھر ہو جائے گا. مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ. کیا کہتے ہیں؟ جسے پسند نہ کیا گیا ہو، اچھا نہ سمجھا جاتا ہو. نماز میں کون سی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں؟ پہلے تو حکم سنیں. مکروہ تحریمی اگر نماز کے اندر ہو جائے، نماز کے اندر اگر مکروہ تحریمی ہو جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. واجب الاعادہ کا مطلب نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، گویا کہ پچھلی نماز ہوئی نہیں ہے. نمبر 1، کپڑوں کو کف یعنی کہ فولڈ کرنا، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے کپڑے سمیٹنا یا سیدھے کرنا، کونیوں تک آستین چڑھانا، یا نیفے یا پاؤنچے سے کپڑا دوہرا کرنا. کیسا؟ یہ ٹنگنا جسے کہتے ہیں. ایک، نیچے سے پینٹ والے فولڈ کرنا. 2، نمبر 3، یہ کالر کو یوں کر دینا. 4، یہ ہیں مکروہ تحریمی. اگر ایسا کر کے نماز، اسی طریقے سے یہاں تک مکروہ تنزیہی ہے، یہاں تک، اور یہاں تک کر کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. کونیوں سے اوپر اگر ہوگا فولڈ کیا ہوا تو مکروہ تحریمی. لیکن جو ٹی شرٹ ہوتی ہے، یہ جس کے بازو اتنے ہوتے ہیں، اس سے نماز، کیونکہ اس کی حیت ہی ایسی ہے. اسی طریقے سے اس طرح کرنا، فولڈ کرنا، یہ یہاں تک کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اوپر کرنا مکروہ. لیکن ایک انڈین چولا، شاید آپ میں سے کسی بزرگ نے دیکھا ہو، پرانے بزرگ پہنا کرتے تھے، میں بھی پہنتا ہوں کبھی کبھی. وہ یوں ہوتا ہے کہ اسا خادم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی پہنا کرتے تھے، وہ بازو یہاں تک ہوتا ہے، اس کو پھر فولڈ کر کے استری کیا جاتا ہے، اتنا تک اس کو استری کیا جاتا ہے. وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی حیت ہی ایسی ہے، بنا ہی ایسا ہے وہ، اس لیے اسے مکروہ تحریمی نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. چھوڑ دینا، یعنی کہ لمبی ہے تو اسے چھوڑ دینا، جیسے یہ اکثر نوجوانوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے تو ٹخنوں کے نیچے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، وہ مکروہ تنزیہی ہے. فولڈ کرنا بڑا گناہ ہے اور چھوڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. دو گناہ اگر اکٹھے ہو جائیں اور ایک کرنا لازمی پڑ جائیں کہ مجبوری بن جائے تو پھر چھوٹے گناہ کو جو ہے وہ کر لیں، لیکن تاکہ بڑا گناہ ہمیں نہ مل سکے. اسی طریقے سے رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے کپڑوں کو سیدھا کرنا، یوں، یہ با اہتمام. ہاں البتہ اٹھتے ہوئے آپ یوں کر دیتے ہیں، اس سے نماز ہو جائے گی، اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے. لیکن
کھڑے ہو کر آرام سکون سے کپڑے آپ بالکل سیٹ کرتے ہیں، آپ کو وہ مایا خراب نہ ہو جائے یا پھر بل نہ پڑ جائیں، اس سے نماز مکروہ تحریمی۔ بدن چھپانے کے لیے کپڑے سیدھے کرنا مکروہ نہیں، سنا کیا مطلب؟ ہاں جی، اگر بالفرض آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اور پینٹ نیچے اترتی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے پھر اگر آپ کرتے ہیں اس صورت میں مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ بدن یا بالوں سے کھیلنا، بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے یہ کرتے رہنا، تو بعض دوستوں کے داڑھی سی والے یوں کرتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کی مونچھوں کی چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے، اس سے وہ نماز ہے نا ایسے کرنے کی فضول ایسی ہے۔ ایک ہمارا دوست تھا، وہ اس کے نا بال تھے، تو وہ جب میں اسکول پڑھتا تھا تو وہ ہر وقت یوں کرتا تھا نا، یوں استادوں کو غصہ ٹینڈ نہیں کرا دی اس کی۔ اس کی ٹینڈ ہو گئی، ٹینڈ کے بعد بھی ایسے کرتا تھا وہ کیا کرنے لگانا بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہاں اچھا، یہ مسجد کے ساتھ ساتھ آپ کی درسگاہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ مدرسہ بھی ہے آپ کا، تو اس لیے بعض اوقات اگر ایسا ماحول بن جائے تو صوفی حضرات سے گزارش ہے ذرا فتویٰ ٹھکا کے رکھے۔ صدل، یہ کمر دل نے، کھڑے ہو جاؤ، کمر دل کھڑے ہو جاؤ جلدی سے، اسے کہتے ہیں صدل، یہ کپڑا جو لٹکایا ہوا ہے نا یہ صدل ہے۔ نماز میں اس طرح پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے، البتہ اس کو یوں اوپر چڑھا لیں، یوں، یا اوپر چڑھا کے یوں لے آئیں اس صورت، ہاں یہ تو چھوٹا ہے نا، اگر بڑا ہو تو یوں چڑھا کے گول چڑھا کے، اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اس طرح اگر پہنیں گے تو یعنی کپڑا یوں لٹکانا، اسے کہتے ہیں صدل کرنا۔ صدل کرنے سے نماز مکروہ۔ کندھا رومال پر یا کوئی چیز یوں ڈالنا کہ دو کنارے لٹک رہے ہوں، یا الٹا کپڑا پہننا، اللہ اکبر، الٹا کپڑا پہننا۔ لیکن بعض اوقات آج کل ہمارے نوجوان ایسی شرٹیں پہناتے ہیں جن کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں، جن پر اب صاحب ذرا ایک تصویر بنی ہے، تصویر سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور ایک ہے کہ وہ الٹا کر کے پہنے، اس میں مجبوری ہے، تو اس صورت میں کوشش کریں کہ اوپر ٹیپ وغیرہ لگا لیں، لیکن الٹا کر کے کوشش کریں کہ نہ پڑھیں۔ دائیں بائیں چہرہ پھیرنا، یہ ہماری مسجد میں یار بہت زیادہ ہے، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بس چھوڑیں بھئی، یہ ادھر ادھر چہرہ نہیں پھیرنا، یہ ہے یہ نظر پھیرنا ہے، یہ چہرہ پھیرنا ہوتا ہے، یہ چہرہ پھیرنا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ نظر پھیرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ واش روم جانے کی حاجت ہو، یعنی کہ شدت سے واش روم کی حاجت ہو، پھر اس کے بعد یہ کہنا یار وضو توڑنا پڑے گا، نماز پڑھ لواں، پھر اس کے بعد وضو توڑتا ہوں، تو یہ مکروہ ہے۔ ہنسی بستے ہو، ہاں نا، شرم میں کون سی شرم ہے؟ یعنی واش روم آیا ہوا بھی جلدی نماز پڑھ لو، نہیں وضو کر لو یا دوبارہ وہ کر لینا، نہیں وہ روکے رکھے گا یہ تاکہ دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے، اس طرح یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، جیسے کہ عام طور پر میں ممبر پر بیٹھا ہوتا ہوں، ساتھی سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سنت ہے کوشش کریں یا سائڈ پر پڑھ کے، یا پھر اگر پڑھنی بھی ہوتی ہے تو پھر میں وہ ایک عصا مبارک جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ سامنے وہ نہ ہو سکے، جسے سترا کہتے ہیں آپ۔ جان بوجھ کر جمائی لینا، ویسے جان بوجھ کر جمائی بہت ہی کم، کون جمائی ویسے لوگ ایسے نفرت کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے نہیں لینی۔ نمازی کے کپ، اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کسی بھی نبی کو جمائی نہیں آتی تھی، اسی طریقے سے یہ احتلام کسی بھی نبی کو نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ان پر تھی کہ جمائی حالانکہ کیا ہے، ایک فطری چیز ہے، لیکن چونکہ جب جمائی لیتا ہے تو بندے کا چہرہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے، گردن نکل آتی ہے، بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، تو یہ نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تھا، یہ نہیں تھی۔ نمازی کے کپڑوں پر یا چھت پر یا سامنے، اسی طرح دائیں بائیں پیچھے یا سجدے کی جگہ کسی جاندار چیز کی تصویر کا بنا ہونا۔ کون سا گھر ہے جہاں تصویر نہیں ہے؟
ہر گھر میں تصویر ہے، ہر گھر میں جاندار کا ہونا، اس سے جاندار کی تصویر چھت پر، نیچے، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اگر تصویر ہے کمرے میں تو نماز، ہمارے یہاں میں 2-4 گھر ایسے ہیں جہاں پر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، ان کے گھر میں نا وہ گڑیا نہیں ہوتی پرانے دور میں، وہ بنی ہوئی سیمنٹ کی، وہ انہوں نے سجا کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں؟ حالانکہ مسلمان آپ سب جانتے ہیں ان کو، تو میں نے جا کے کہا نا میں کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہتے گھر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہ بھائی میں معذرت، میں نے دیکھا نا یہ بت پڑے ہوئے، میں کہ شاید میں کسی ہندو کے گھر تو نہیں آ گیا۔ ایک سمجھانے کا طریقہ تھا نا، یقین مانیے وہ اتنا شرمندہ ہوا، اسے ایک سمجھانے کا طریقہ تھا، اس نے کہا صاحب واقعہ، پہلے تو میں اس لہجے پر معذرت کرتا ہوں، دوسرا واقعی ہماری غلطی ہے، اس نے اسی وقت اٹھا کے توڑ کے پھینک دیے الحمدللہ۔ تو یہ جو گڑیا رکھی ہوتی ہیں یہ بھی ہوتے، ہاں یہ جو بھالو ہوتے ہیں، بھالو، اس کے متعلق حکم ہے کہ ان کو سجا سنوار کر نہیں رکھنا، کھیلیں بچے ایسے پھینک دیں پھر جائز ہے، لیکن اگر اس کو آپ عزت کے ساتھ سنبھال کے رکھیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو ڈیکوریٹ کر کے اس کی سجاوٹ بنا کے رکھیں گے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے بھالو لے آتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیل کر انہیں پھینک دیتے ہیں، یا پھر ایسی کوئی جگہ بنائی ہوئی جہاں پر جو آپ جا کر وہ بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں تو اس صورت میں جائز ہے۔ مرد کا سجدے میں اپنے بازو زمین پر بچھا لینا عورت کی طرح، یہ دونوں، یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، اور اس سے کیا ہوگا؟ نماز نہیں ٹوٹ، چلو ٹوٹ بھی ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے، واجب الادا ہوتی ہے۔ کل کسی نے سوال پوچھا تھا، جان بوجھ کر قرآن پاک کی ترتیب کو الٹا پڑھنا، جان بوجھ کر ہے، یہ اگر غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے۔ جان بوجھ کے، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورۃ کوثر، اسی طریقے سے پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ ماعون پڑھ لینا، اس سے نماز مکروہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ہے یہ لفظ، جان بوجھ کر قرآن پاک کی ترتیب کو خلاف پڑھنا، پہلی صورت یعنی کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ سارا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بھولے سے پڑھ دیتا ہے اس صورت میں مکروہ تحریمی نہیں ہے، اور نہ ہی سجدہ سہو ہوگا، نہیں سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا اس پر۔ خلاف ترتیب پڑھنا مکروہات قرات سے ہے، نماز کے علاوہ بھی مکروہ ہے، یہ نماز کے علاوہ بھی۔ قاری صاحب تسی جڑا پڑھاندے ہو، یہ جڑا قاری صاحبان پڑھاندے نے مدرسے دے وچ، پہلے سورۃ ناس، پھر سورۃ فلق، پھر سورۃ اخلاص، پھر سورۃ لہب، پھر سورۃ نصر، پھر سورۃ کافرون، یہ بیچ دے چاچا جی ادھر لکھا ہے مکروہ ہے، یہ جواب کی ہے؟ ہاں جی، یہ تعلیم ہے، تعلیم کے لیے ایسا نہیں ہے، تعلیم کے لیے شکر ہے تو جواب دے دیتا ہے۔ لو جی، آپ کا سبق مکمل کو بقایا آپ نے پڑھنا ہے، جو سوالات ہیں اس کے اندر سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ احباب نے کوئی سوال فرمانا ہے تو سر بھی فرمائیے، بیٹھے بیٹھے فرمائیے۔